اور مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں ہم بار بار انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہماری دعوت کوئی تشدد پسندی کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت مار دھاڑ کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت نفرت کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت دنگا فساد کی، قتل و غارت کی دعوت نہیں ہے۔ ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ہماری دعوت اصلاح کی دعوت ہے۔ آپ ہماری دعوت کو سنیں، اس کو سمجھیں، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں۔ آپ یقین کریں کوئی بات بسا اوقات ہو سکتا ہے ہماری زبان سے بھی کوئی سخت ادا ہو جائے، ہم اس پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نشاندہی کریں، کوئی شخص فون کرے ہمیں، ہم سے رابطہ کرے، ہم سے ملے کہ آپ کی یہ بات مجھے بری لگی ہے یا میں اسے پسند نہیں کرتا، ہم اپنے طرز تخاطب یا گفتگو پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہماری دعوت تو سنیں، دلائل تو دیکھیں۔ آپ اب دیکھیں کتنی واضح اور صاف بات ہے کہ مرزا صاحب مرزائیوں کی تکفیر اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانا ہے، تکفیر اس بنا پر کرتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو کافر کہتے ہیں، اور جو سارے مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے دیگر گروہ ہیں جماعت المسلمین وغیرہ ان کی یہ تکفیر نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم بھی اس بات کے حامی نہیں ہیں، اور یہ بات آج آپ نوٹ کر لیں کہ جماعت المسلمین والے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم جواباً انہیں کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں تکفیر کے اصول کو کتاب و سنت میں جو بیان ہوئے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ موانع ہیں، وہ ساری پورے ہونے کے بعد کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ اٹھ کر اپنی ذاتی انا کی خاطر یا سرسری طور پر ایک چیز کا جائزہ لے کر ان کو کافر ڈکلیئر کر دے، یہ ایک خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں کہ ہر بندہ ہی تکفیر کرتا پھرے، جب اس کے سامنے کوئی بات آئے اس کی تحقیق اور جستجو کے بغیر یا حجت تمام کیے بغیر کسی کی تکفیر کر دے۔ جماعت المسلمین والے سخت غلطی پر ہیں، سخت گمراہی پر ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک کی انہوں نے تکفیر کر دی اور سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں اس طرح کافر قرار نہیں دیتے کہ بغیر کچھ تعین کیے، کچھ چیزوں کو حجت تمام کیے یا اس طرح۔ ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں، ہاں علماء کا کام ہے وہ مل کر بیٹھیں، ان کی ایک کمیٹی ہو، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، وہ جماعت المسلمین والوں سے مکالمہ کرے، حجت تمام کرنے کے بعد، شرائط پوری کرنے کے بعد، موانع ختم کرنے کے بعد ان پر حکم لگاتی ہے، جس طرح قادیانیوں پر ایک حکم مسلمان علماء نے لگا دیا۔ تو مسلمان علماء نے اتفاقاً یہ کہا تھا، یہ آئین بعد میں بنا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئین میں آنے کی وجہ سے کافر ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے قادیانی کافر ہوئے، قادیانی پہلے بھی کافر تھے۔ علماء نے جب سے یہ دعوے اس کے دیکھے اور سنے اور ملاحظہ کیے تو انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، تمام علماء نے اتفاقی طور پر۔ تو قادیانی ہمیشہ سے جب سے اس نے دعویٰ نبوت کیا، مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی وقت سے مرتد کافر تھا، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں، چاہے پاکستان یا کسی مسلمان ملک کا کوئی آئین اور قانون انہیں کافر کہے یا نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔